السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناؤ آفٹر a Sunday, I'm here. I hope you all are fine and you are safe from the prevailing pandemic. Obviously, this is my first wish and prayer that you may utilize all of your energies towards positivity. Here, I'm presenting to you 7th modern essay, that is My Grandfather, that is written by W.B. Yeats. Its complete name is William Butler Yeats. He's an Irish poet, very famous for his dramas and poetry. He's the writer who votes for or who loves his nation or known for his nationalism and writes about his country, his traditions. This essay is basically an extract from his autobiography, Reveries over Childhood and Youth. Okay ji, in this essay we are going to do what type of the essay it is. First of all, یہ essay جو ہے ایک کیریکٹر کے بارے میں لکھا گیا ہے، ایک کیریکٹر انالیسز ہے یا پھر ایک کیریکٹر کی کہانی ہے ایک دوسرے جو ہے کیریکٹر کی زبانی. A brief overview of the essay, اور sorry I am just going back to the first point کہ جو کہانی کوئی دوسرا لکھتا ہے that is called biography، اور جو ہم خود لکھتے ہیں اپنے بارے میں that is called autobiography. autobiography ایسی لائف سٹوری جو انسان اپنے بارے میں خود لکھتا ہے، اینڈ biography آپ کی وہ لائف سٹوری جو کوئی اور لکھتا ہے. So this is a biographical extract written by W.B. Yeats، اور اگر ہم اس کو W.B. Yeats کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ اس کی autobiography ہے. A brief overview of the story. Characters کی critical study. Obviously characters اس ایسے کے اندر بہت important ہے، and the most important character is of the grandfather, and then the writer's childhood memories. I'm telling you first of all کہ اس ایسے میں 2 questions بہت important ہیں. ایک گرینڈ فادر جو ہے his name is ولیم پولکسفن، اس کا کیریکٹر اسکیچ، اس کی کمپیریٹیو اسٹڈی اور اس کا بیہیویئر اپنے جو ہے گرینڈ سن کے ساتھ. سیکنڈلی اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے دا رائٹرز چائلڈہڈ میموری، کہ جو ہمارا رائٹر ہے W.B. Yeats جو یہ ایسے لکھ رہا ہے اس کی بچپن کی یادداشتیں کون کون سی ہیں اور اس نے ان کو کتنا افیکٹ کیا ہے. سو موونگ فارورڈ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سٹوری ہے کیا. بیسیکلی دس اسٹوری از ریٹن بائی W.B. Yeats اباؤٹ ہز چائلڈہڈ میموریز. فرسٹ آف آل ہی ٹاکس اباؤٹ ہز میموریز کہ اس کی لائف میں کتنی میموریز ہیں. ہی سیز اینڈ اسٹارٹس دا ایسے فرام دس لائن: My first memories are fragmentary and isolated and contemporaneous, as though one remembered some first moments of the 7 days. Like اپنی جو اس کی میموریز ہیں وہ فریگمنٹری اور آئسولیٹڈ ہیں. جیسے ہماری بھی میموریز جو ہیں چائلڈہڈ کی وہ کیسے ہو سکتی ہیں کہ ہمیں پیچز میں یاد ہوں کچھ ایونٹس یا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹس یا لنکڈ یا ایسوشیٹڈ ایونٹس یاد ہوں. اوبیسلی بہت ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹیز ہو تو اسے 1 by 1 ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہی وڈ بی ریممبر اباؤٹ ہز پاسٹ اور اباؤٹ ہز چائلڈہڈ. تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میری جو میموریز ہیں وہ فریگمنٹڈ ہیں. دین وہ نیکسٹ پیراگراف میں ایک میں کہتا ہے کہ آفٹر دیٹ کمز میموریز آف سلیگو ویئر آئی لیو ود مائی گرینڈ پیرنٹس. اور اس ایسے کے اندر یہ اسی چیز کا ذکر کرتا ہے اور یہی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی گرینڈ پیرنٹس کے گھر میں سلیگو میں جہاں پہ وہ سمر ویکیشنز یا ویسے اگر کوئی چھٹیاں گزارتا تھا یا ویسے جایا کرتا تھا تو کیسی تھیں اس کی میموریز، اس کا بیہیویئر اپنے گرینڈ پیرنٹس کی طرف کیسا تھا، اور ییٹس کا جو بیہیویئر تھا وہ اس کے گرینڈ پیرنٹس کی طرف کس طرح کا تھا. تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی میموریز کس طرح کی تھیں. اس کی جو میموریز ہیں اس کو وہ میلن کلی کے ساتھ یاد کرتا ہے، یعنی افسوس کے ساتھ، افسردہ، غم زدہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے انکل نے ایک بہت اچھا کامنٹ کیا ہے بچپن کی یادوں پہ یا بچپن کے اوپر کہ وی شوڈ ناٹ میک لائٹ آف دا ٹربلز آف چلڈرن، دے آر ورس دین آرز بیکاز وی کین سی دا اینڈ آف آر ٹربل اینڈ دے کین نیور سی اینی اینڈ. اس کے انکل کا جو ایک کامنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ بڑوں سے ورسٹ ہوتی ہیں، بدترین ہوتی ہیں، کیونکہ بڑے جو ہیں دے کین اینی ہاؤ سی دا اینڈ آف دیئر ٹربل، سی دا ریزولوشن اور ریزلٹ آف اور کانسیکوینس آف دیئر ٹربل، بٹ
children, they can not come out of it, کہ بچوں کے لیے اس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو obviously ہمیں بچوں کو خوشیوں کو اور پرابلمس کو اس طرح نہیں لینا چاہیے جس طرح بڑے جو ہیں ان کو لیتے ہیں. ہمیں پراپرلی ان سے ڈیل کرنا چاہیے. پھر جو ہے رائٹر کی جو میموریز ہیں اس سے بہت ریورنس اور گریٹیٹیوڈ ایسوسیٹیڈ ہے. اس کی جو گرینڈ فادر ہیں اس کے ساتھ وہ کہتا ہے مجھے ادھر تکلیف کوئی نہیں ہوتی تھی. آئی واز ویری ہیپی. میرا ایک پونی ہوتا تھا اور میں جو ہے گارڈن کھلا ہوتا تھا, میں کھیل سکتا تھا وہاں پہ, اور میرے پیچھے 2 جو ہیں پیٹ ڈاگز آیا کرتے تھے, بلیک اور وائٹ, وہ میرے پیچھے کھیلا کرتے تھے. مجھے ہوتا کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر وہ ایک ایونٹ بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ ایک اس کی ڈک جو تھی اس نے کچھ ہٹ کر دیا, سٹون مار دیا, اور اس کی لیگ زخمی ہو گئی, ٹانگ. تو اسے بہت ڈر گیا. ہی واز ویری ٹیریفائڈ کہ اب کیا ہوگا, اب تو مجھے بہت بڑی پنشمنٹ ملنے جا رہی ہے. لیکن کوائٹ ٹو ہز سرپرائز اس کی جو گرینڈ مدر ہیں انہوں نے آرام سے میڈ کو کہا کہ اس کو ذبح کر کے جو ہے پکا لیتے ہیں, آج کھانا اچھا بن جائے گا. تو اسے بہت حیرانگی ہوئی کہ واؤ, میں نے تو اتنی بڑی غلطی کر دی تھی, تو مجھے تو سزا ملنی تھی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. دین وہ کہتا ہے کہ جب اپنی میموریز کو بیان کرتا ہے کہ میری جو ڈارکر شیڈ آف میموریز ہیں وہ 2 چیزوں کی وجہ سے تھے. جسٹ نوٹڈ ڈاؤن کہ دیر ور 2 تھنگز جنہوں نے میری میموریز کو ڈارکر شیڈ دیا تھا. ایک لونلینس اور ایک ولیم پالکس فن نے. اور ولیم پالکس فن کا کیریکٹر کیسا تھا, یا وہ کیا کرتا تھا, یا کیوں اس کا جو ہے اس کے اوپر اثر زیادہ ہوا تھا, یا اس سے وہ زیادہ ٹیریفائڈ تھا. ایک تو وہ کہتا ہے کہ بڑوں کو ایڈمائر کرنا اور اپریشیٹ کرنا ایک کسٹم تھا, اسی لیے میں اپنے گرینڈ فادر سے جو ہے بہت انسپائرڈ بھی تھا, ان کو ایڈمائر بھی کرتا تھا, اور ان کو ڈرتا بھی تھا, ان سے فیئرفل بھی تھا, کیونکہ یہ کسٹم تھا. دین وہ اپنے گرینڈ فادر کا کیریکٹر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اسپینش سٹی کی وار میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, ایک ریٹائرڈ سولجر تھے, اور پھر انہوں نے اپنی ایک شپ کے آنر بھی تھے. تو ان کے ساتھ چونکہ اتنے زیادہ میڈلز اور اتنی لائک چیزیں جو ہیں سکسیسز ایسوسیٹڈ تھیں, اس لیے ان کی پرسنالٹی بہت افیکٹڈ تھی اور انفلوئنشل پرسنالٹی کے مالک تھے. سیکنڈلی وہ بہت اسٹرکٹ اور ڈسپلنری تھے کہ جب بھی وہ سوتے تھے اپنے سرہانے کے پاس جو ہے ایک ہیچ رکھتے تھے, دستی کلہاڑا جسے کہتے ہیں, وہ اس کے بغیر سوتے نہیں تھے کہ اگر رات کو کہیں بگلرز جو ہیں ڈاکو چور ہمارے گھر میں گھس آئے تھے تو ان کے لیے وہ ایک حفاظت کے طور پہ رکھتے تھے. اور سیکنڈلی ان کے رولز بہت اسٹرانگ تھے کہ انہوں نے لائف میں کبھی وہ نہیں کیا, کبھی کسی دوسرے کو وہ کرنے کے لیے کہا نہیں جو انہوں نے خود کبھی نہیں کیا تھا, اور وہ کسی کو بھی اپنے جو بنائے ہوئے رولز تھے وہ توڑنے نہیں دیتے تھے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ اتنے اسٹرکٹ تھے, جہاں بھی اسٹرکٹنس ہوتی ہے رولز بہت لائک رولز میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے, تو وہاں رولز بریک بھی بہت ہوتے ہیں. یہ بہت فن وے میں اور ہیومرس وے میں بتاتا ہے کہ کس طرح رات کو ایک دفعہ یہ پاس لینے چلا گیا تھا, ریلوے پاس, اپنے کزن سے ایک انکل کے کہنے پہ کہ ہمارے گھر کا دروازہ تو رات 8 بجے بند ہو جایا کرتا تھا, بٹ ہی واز لائک اس کو کامنٹ کرتا ہے بڑے فن اور امیوزنگ وے میں, اور کرٹیسائز بھی کرتا ہے اس چیز کو کہ رات 8 بجے میرے دادا کو انشور ہو جاتا تھا کہ دروازہ بند ہو جائے گا, بٹ وٹ واز دیئر کوائٹ ونڈرفلی اگینسٹ ٹو ہز انسٹرکشنز, دروازہ کبھی بھی رات کو 8 بجے بند نہیں ہوتا تھا, کیونکہ وہ ریلوے پاس لینے گیا تھا 8 کے بعد اور رات کے کہیں 3-4 بجے واپس آیا تھا. دین جو ہے دس واز اباؤٹ کہ رولز آر میڈ ٹو بریک. سو دین ہی واز اسٹرانگ اینڈ بریو. جو ولیم پالکس فن تھا وہ اسٹرانگ اینڈ بریو پرسن تھا. ایک دفعہ یہ شپ میں تھا, وہاں پہ کسی نے اس کو بتایا کہ جو جہاز کا رڈر ہے وہ خراب ہو گیا ہے. پورا جو کریو ہے اس نے نیچے جانے سے, یعنی تھوڑا سا سمندر میں اتر کے اس کو ٹھیک کرنے سے انکار کر دیا. جب سب نے انکار کر دیا تو he himself went down and checked the rudder finally and reported that it was all fine. اس کو بالکل ٹھیک کیا اور صحیح سے چیک کیا. تو obviously he was a strong person mentally and physically, جس نے اتنا بڑا لائف کا رسک لیا. دین جو ہے اس کی ہیبٹس اور انٹرسٹ میں 2 بکس کا ذکر ہے کہ یہ 2 بکس وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا,
اس کے بعد چائنیز پینٹنگز جو ہیں اس نے کافی خریدی ہوئی تھیں. انڈیا سے ایک اس کی واکنگ سٹک تھی جو وہ لے کے آیا تھا، جو اس کی ڈیتھ کے بعد WB Yeats کو مل گئی تھی. پھر جو ہے وہ اس کا خاص کوئی ریلیشن شپ جو ہے اپنی وائف کے ساتھ اسٹرانگ نہیں دکھایا گیا ہے کہ کوئی سملر چیزیں ہوں. دونوں کے کنٹراسٹنگ جو پرسنالٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس کے باوجود دے ہیڈ اے فیملی. 3 انکلز کا ذکر آتا ہے. WB Yeats اپنے 3 انکلز کا ذکر کرتا ہے، جن میں سے 2 جو ہیں، ایک جو ہیں وہ میڈ تھوڑا سا تھا، اور جو سب سے چھوٹا ہے اس کو WB Yeats بہت ایڈمائر کرتا ہے. دین جو ہے اس کا ریلیشن شپ WB Yeats کے ساتھ ایز سچ بہت برا نہیں ہے، نہ اس کے کچھ ہنٹس ملتے ہیں، لیکن یہ WB Yeats کی اپنی کریشن تھی، سیلف کریشن تھی، کہ وہ اس سے انہیں بہت ایڈمائر کرتا تھا اور ان سے بہت فیئر کرتا تھا. سو ناؤ وی موو فارورڈ ٹورڈز گرینڈ مدر کمپیریٹیو اسٹڈی، کہ ہم گرینڈ مدر کا کیریکٹر بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں. ان کمپیریزن ٹو گرینڈ فادر ولیم پالکس when she was quite artistic. She was a lover of art because when his husband used to sleep, he would draw Chinese painting on rice papers. Rice paper is a very thin paper that is used for fine paintings. تو وہ اتنی فائن پینٹنگز کیا کرتی تھی کہ اس کو دیکھنا، ایڈمائر کرنا تو کوائٹ لگتا تھا کہ کسی بہت ہی اچھے آرٹسٹک ہینڈ نے بنائی ہے. دین جو ہے شی واز کائنڈ اینڈ چیریٹیبل ان کنٹراسٹ ٹو ہز ہسبینڈ. ہی واز ویری کائنڈ. جیسے کہ ڈک کا وہ انسیڈنٹ ہوا کہ WB Yeats نے ڈک کو زخمی کر دیا، بٹ اس نے اناؤنس کیا کہ دیر وڈ بی اے ڈنر ود دس ڈک. دین شی واز آلسو چیریٹیبل. وہ رات کے اندھیرے میں جو ہے لوگوں کو منی دینا، گیو اوے کرنا، کھانا تقسیم کرنا غریبوں میں، the poor and among the poor and the needy, she would like it. وہ اس کو پسند کرتی تھی. she was very sensitive lady because she was a lover of art. So artistic people are usually called sensitive, so she was also sensitive. Then she was a good wife, that she never backbiter or use ill word for his husband. کبھی بھی وہ کنٹراسٹ نہیں دکھا وہ اس پورے ایسے کے اندر. although we don't find any compassionate relationship between both of them, but we also don't find the fight or anything, there is a glimpse that they had contrasting opinions or like this. ان کے ریلیشن کو زیادہ لے کے کچھ نہیں بتایا گیا. ایکچولی WB Yeats کے ریلیشن شپ کو دکھایا گیا ہے ان دونوں کو لے کے، کہ WB Yeats کا جو ریلیشن شپ ہے وہ گرینڈ فادر کی طرف کیسا تھا، اس کی اپنی تھنکنگ، اپنی تھاٹس کیسی تھیں اپنے گرینڈ فادر کے بارے میں اور گرینڈ مدر کے بارے میں. اب گرینڈ فادر کے بارے میں چونکہ بڑوں کو ایڈمائر کرنا اور ان سے ڈرنا اٹ واز اے کسٹم، اور وہ جب بڑوں سے یا دوسروں سے اگر برا بیہیو کرتا تھا تو WB Yeats itself خود ہی ڈرا ہوا تھا ان سے. اور جو گرینڈ مدر ہیں وہ چونکہ کائنڈ تھیں، وہ بہت اچھی تھیں، آرٹسٹک تھیں، کمپیشنیٹ لیڈی تھیں، تو وہ ان سے اس کے ریلیشن شپ اچھے تھے، اس کا بیہیویئر اچھا تھا. یعنی اس کا کوئی ایسا گلمپس نظر نہیں آتا جس میں وہ کہتا ہو کہ شی واز ناٹ اے گڈ لیڈی اور شی واز بیڈ اور مجھے ان سے ڈر لگتا تھا. لیکن جب وہ ڈارکر شیڈ آف میموریز کو پینٹ کرتا ہے تو اس کو 2 چیزیں ہی نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے اس کی میموریز کو پنچ کیا ہو یا پینفل بنایا ہو، اس کی لونلینس نے اور اس کے گرینڈ فادر ولیم پالکس نے. سو now we come to the writer's childhood memories. Basically I was discussing about this. تو اس کی جو چائلڈہڈ میموریز ہیں ان کا کتنا رول ہے. بینگ اے چائلڈ، آئی گیس ہی واز اے چائلڈ کہ جو خود ہی بہت زیادہ سوچتا ہے. واز اے سینسٹیو چائلڈ obviously، جو ہر ایک چیز کو سوچ کے پھر ان پہ کامنٹ کر کے اور خود ہی تھوڑا فیئرفل سا رہتا ہے. تو obviously بچے ایسے ہوتے ہیں جو بڑوں کو دیکھ کے اپنے اوپینینز، اپنے مزاج، اپنی آئیڈیالوجیز خود ہی بنا لیتے ہیں. اس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اس کے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ، وہ خود کہتا ہے کہ میرے دادا نے آج تک مجھے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے، لیکن وہ سب کو دیکھ دیکھ کے اس نے خود ہی ایزیوم کیا ہوا تھا کہ یہ ایسے ہیں، اس طرح کر سکتے ہیں. تو اس نے خود ہی اپنے آپ کو اس پرٹربیشن میں یا ٹینشن میں ڈالا ہوا تھا. So he himself was responsible for his tension, for his lots of tensions.
Then he says in the concluding paragraph کہ I remember little of childhood but it's pain, کہ اسے زیادہ پین ہی یاد رہا تھا، کیونکہ یہ شاید اس کی پرسنالٹی میں یا اس کے مائنڈ میپ میں، کیونکہ چلڈرن آر ویری انوسینٹ، دے ہیو کلین سلیٹ آف مائنڈ، تو اس کلین سلیٹ آف مائنڈ پہ جو چیز امپرنٹ ہو جاتی ہے دیٹ ریمینز فار ایور. تو اس سلیٹ کے اوپر W.B. Yeats کے مائنڈ کے اوپر یہ ہارڈ ڈسک پہ شفٹ ہو گئی تھی بات کہ گرینڈ فادر از اے ویری اسٹرکٹ پرسن، تو اس سے ڈرنا ہے، اور اس چیز نے بہت ایک گھوسٹ ٹائپ پرسنالٹی اس کے مائنڈ میں کریٹ کی ہوئی تھی. سو اس چیز نے اسے بہت پین میں رکھا. دین وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی آئی ہیو گرون ہیپیئر ود ایوری ایئر آف لائف ایز دو گریجولی کانکرنگ سم تھنگ ان مائی سیلف فار certainly my miseries were not made by others but were a part of my own mind. کہتا ہے کہ پین تو تھا ہی، لیکن جیسے ہی گرون اپ ہوتا گیا، لیکن انڈرسٹینڈنگ آتی گئی پین کی، پرسنالٹیز کی، کیریکٹرز کی، اس کا جو سارا پین ہے وہ ریلیو ہوتا گیا، وہ اس کو اوور کم کرتا گیا، کیونکہ اس کے اندر جو چیز ایک ڈر سا بیٹھا ہوا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو کور اپ کر لیا، اوور کم کر لیا، کیونکہ یہ جو پین تھا، یہ جو ڈیزاسٹر ایک تھا اس کی لائف کے اندر، ایک پنچنگ ریلیشنز تھے، یہ اس کی اپنی مائنڈ کی کریشن تھے، نہ کہ کسی اور نے اس کے اوپر یہ چیز امپوز کی ہوئی تھی یا کسی کا ریلیشن شپ اس کے ساتھ برا تھا. ایوری بڈی واز گڈ ٹو ہم، ایوری بڈی بیہیوڈ ہم لائک ہی از اے چائلڈ اینڈ وی ہیو ٹو کیئر اباؤٹ ہم. دس واز اے نوشن، سب اس کی کیئر ہی کرتے تھے، لیکن اس کا جو پرسنل اپنی کریشن تھی، اس نے اس پرسنل کریشن کو پین کے اوپر وقت کے ساتھ ساتھ قابو پا لیا، اوور کم کر لیا، اینڈ ہی بیکیم ہیپی. دین وی سی کہ یہ والا جو کوشچن ہے دیٹ از امپورٹنٹ بیکاز دس ہیز بین کمنگ ان مینی پریویس پیپرز. وٹ از دا سم تھنگ ان مائی سیلف وچ Yeats felt that he gradually conquered during his life. Something in myself is the sense of fear, is the sense of frightfulness, is the sense of like being a ghost type personality in mind and heart that he overcame. Ki nahi, his grandfather was not as bad, as worse as he used to think. So you will do these two questions as a whole length. ان کو بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے، اپنی کریٹو رائٹنگ میں لکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کچھ ڈفرینس کریٹ کر سکیں. So with these thoughts I would like to say you goodbye with a hope that we'll inshallah I'll see you tomorrow inshallah with another essay. Keep watching, subscribe the channel and share with others so that we may help each other. Goodbye.